بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ LLB کے پارٹ 1 میں ہمارے پہلے لیکچر میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے ایک 3 منٹ کا ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا شارٹس کی صورت میں اپنے چینل پہ، جس پہ میں نے لا کیا ہے، واٹ از دا لا، اس پر میں نے کوئی 3 منٹ کا ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آج جو ہے LLB پارٹ 1 کے لیکچر کے اندر ہم یہ سوچیں گے یا سنیں گے یا ڈسکس کریں گے کہ لیگل سسٹم کیا، ٹھیک ہے نا، واٹ از دا لیگل سسٹم کیا ہے، اور لیگل سسٹم کے اندر کون سے لاز آتے ہیں، اسلامک لا کیا ہے، شریعہ لا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس کو اردو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی آسانی ہو آپ کو سمجھنے میں بھی۔ دیکھیں، قانونی نظام یا لیگل سسٹم کسی بھی معاشرے کا جو ہے نا انصاف اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ایک منظم ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ نظام قوانین، اصولوں اور اداروں پر مشتمل ہوتا ہے جو معاشرتی مسائل کو حل کرنے اور عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم قانونی نظام کو، پاکستان کے اندر جو قانون نظام ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے ہے جو نیا وکالت کا علم پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وکالت کو جانیں، لیگل سسٹم کو جانیں۔ ان کے لیے ہے کہ آج جو ہے نا ہم اس لیگل سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، پہلے آتا ہے کہ قانون نظام ہے کیا چیز ہے۔ قانون نظام جو ہے وہ مجموعہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کسی شخص کے، کسی سویلین کے کیا حقوق ہیں، کسی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی، اور ان کی خلاف ورزی پر کیا سزا دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں؟ لاز یہ ہیں کہ وہ اصول جو کسی معاشرے کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرتے ہیں، قوانین تحریری شکل میں موجود ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر آئین، ایکٹ اور آرڈیننس۔ مثال کے طور پر پاکستان میں جو سب سے اہم اور بنیادی تحریری شکل کے اندر موجود ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آئین 1973 کا سب سے بنیادی اور اہم قانون، جسے ہم آئین کا نام دیتے ہیں، اور جتنے بھی سارے آئین قانون ہیں، ایکٹس ہیں، جو بھی بنے ہیں، وہ اس آئین کے روشنی کے اندر بنے ہیں۔ بنیاد وہ ہے دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، ٹھیک ہے جی، قانون سمجھ میں آیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر عدالتیں ہیں کہ عدالتیں کیا ہیں، کورٹس۔ عدالتیں جو ہیں وہ، آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ قانونی نظام کا ایک اہم حصہ ہے جہاں قوانین کے نفاذ اور انصاف کی فراہمی کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر پھر عدالتوں کی ایک تفصیل ہے کہ سپریم کورٹ ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس کے بعد اس سے نیچے آئیں تو ہائی کورٹس ہیں، مختلف صوبوں میں جو موجود ہوتی ہیں، ہائی کورٹ آف سندھ ہو گئی، بلوچستان ہو گئی، خیبر پختونخوا ہو گئی، اور پنجاب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سیشنز اور ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اور ان ڈسٹرکٹ کورٹس کی انڈر کے اندر جو کورٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا ان قوانین سے کنیکٹڈ عدالتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ یہی کنیکٹڈ جو ہے اس کے ساتھ ایک جج اور وکیل، ججز اینڈ لائرز، ٹھیک ہے۔ جج وہ ہے، حالانکہ آپ معلومات تو آپ کو ہوگی، لیکن میں دہرانے کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جج وہ شخص ہے جو قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ فرد ہے جو عدالت میں لوگوں کے حقوق کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکیل کون ہے؟ جو آپ وکیل بن رہے ہیں ابھی، آپ کون ہیں؟ وہ فرد ہے جو عدالت میں لوگوں کے حقوق کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ قانون سازی کے ذرائع کون سے ہیں، سورسز آف لا، ٹھیک ہے۔ قانون سازی کے جو ذرائع ہیں، یعنی قانون جو ہے وہ مختلف سورسز سے، مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے آئین، جو میں نے بتایا، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو 1973 کا جو قانون ہے،
یہ آئین جو ہے دیٹ از دا بیسک لا آف پاکستان، اور ریاست کا جو ہے اسٹیٹ کا یہ بنیادی قانون ہے۔ اور اس کے بعد لیجسلیشن آتا ہے، قانون سازی۔ ہمارے یہاں لیجسلیشن کسے کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ پاکستان کے اندر جو وہ لیجسلیشن ہے، جو لیجسلیشن کہتے ہیں جو قانون بنائیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے قانون جو آئین کے تھرو ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا قانون جو بناتے ہیں وہ ہے لیجسلیشن، اور پاکستان کی لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کبھی کبھار سوال بھی آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سا نظام قائم ہے، صدارتی نظام قائم ہے یا پارلیمنٹری نظام قائم ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا نظام قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورسز آف لا میں ہم نے دوسرا یہ پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں جوڈیشل پریسیڈنٹس، عدالتی فیصلے۔ عدالتوں کے سابقہ فیصلے جو آئندہ مقدمات کے لیے رہنما اصول بنتے ہیں، وہ بھی دوز آر آلسو دا رولز اینڈ لاز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے، اچھا یہ جو کیٹیگری میں نے بیان کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر یہی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تو آئین ہے، اور وہ آئین بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو ہے اکارڈنگ ٹو دا، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے، ایک الگ بحث ہے، کبھی اس پر بحث کریں گے، کہ وہ جو آئین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھا جو سورس آف لا ہے وہ ہے اسلامی اصول۔ پاکستان کے قانونی نظام میں شریعت کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آ رہی تو تھوڑا سا اس کو پھر دہرائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پانچویں نمبر پر اگر ہم آئیں تو قانونی نظام کی اقسام کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا نا کہ قانون جو ہے وہ اس کا جو نظام ہے اس کی قسمیں کیا ہیں۔ اچھا، دنیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو مختلف قسم کے قانونی نظام موجود ہیں، جیسے کہ کامن لا۔ یہ نظام برطانیہ اور دیگر انگریزی بولنے والے ممالک میں رائج ہے، جہاں عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے سول لا، یہ یورپ میں رائج ہے اور تحریری قوانین پر مبنی ہے۔ اور تیسرا ہے اسلامی قانون، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں جو ہے اسلام کے اصولوں پر مبنی نظام، اس کو جو ہے اسلامک لا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ یاد رکھیں کہ قانونی نظام جو ہے ایک مخلوط نظام ہے۔ مخلوط کا مطلب ہے کہ مکسڈ قسم کا، ملا ہوا، جس میں اسلامی شریعت کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے، کامن لا بھی ہے، اور مقامی قوانین بھی شامل ہیں۔ ہمارے آئین میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، جیسے آزادی اظہار، مذہب کی آزادی اور انصاف حاصل کرنے کا حق جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قانون نظام کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف اور امن قائم رہتا ہے، لوگوں کو حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو برابر کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ قانون نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی، امن اور انصاف کی بنیاد ہے۔ ہمیں نہ صرف قوانین کو سمجھنا چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے، تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ قانون نظام کے چیلنجز بھی ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں قانونی نظام اور اس کے مطابق تو اچھا، قانونی نظام کو جو ہے نا مختلف چیلنجز کا سامنا بھی ہوتا ہے، جن کا ذکر کرنا بھی یہاں پر بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر۔ آج کل ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کورٹس کے اندر جو ہے وہ بلک کے اندر کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، دوسرا قانون کی تعلیم کی کمی ہے ہمارے ہاں، کہ عام لوگوں کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ تیسرا کرپشن ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، کہ بعض اوقات انصاف کے عمل میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جی۔ اور چوتھا جو ہے وہ وسائل کی کمی ہے، چھوٹے علاقوں میں قانونی سہولیات اور تربیت یافتہ وکلاء کی قلت جو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کے دور کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی بھی قانونی نظام کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ آن لائن مقدمات ہیں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مقدمات کی سماعت کی جاتی ہے، ڈیجیٹل ثبوت ہے، مثال کے طور پر جدید دور میں ڈیجیٹل شواہد کی بھی ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے، موبائل کی صورت ہے، فوٹوز کی صورت ہے، آڈیو ویڈیو اس طرح کی، اور قانونی ڈیٹا بیس ہے جو ہے وکلاء اور طلباء کے قوانین اور فیصلوں تک آن لائن رسائی جو ہے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔
اچھا، قانونی نظام کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہر شہری کو اپنے بنیادی حقوق سے آگاہ ہونا چاہیے، جیسے تعلیم کا حق ہے، روزگار کا حق ہے، انصاف تک رسائی کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے یوں سمجھیں کہ حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے حقوق کیا ہے، تو ہم جا کے کہیں کہ بھائی ہمیں یہ ملنے چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو اسلامی قانون ہے یا اسلامی نقطۂ نظر کے اگر بات کریں تو پاکستان کے آئین میں اسلامی قوانین کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت کی رہنمائی تمام قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شریعت کورٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پر اسلامی قوانین کی تشریح اور ان کا نفاذ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو چند کیسز کی مثال دوں تو مولوی تمیز الدین کیس ہے 1955 کا، جو ایک کیس ہے پاکستان میں آئینی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر آپ کچھ دلچسپی رکھتے ہیں تو آن لائن اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو مولوی تمیز الدین کیس لکھ کر 1955 میں اگر اس کو آپ لکھیں تو آپ کو وہ کیس سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ مولوی تمیز الدین کیس پر کبھی ایک نیا لیکچر بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہے ظہیر الدین ورسز دا اسٹیٹ جو ہے 1993 جو ہے آزادی مذہب کے حوالے سے ایک کیس تھا، بالکل اہمیت والا کیس تھا، پڑھنے سے آپ کو معلومات ہوگی۔ تیسرا جو ہے وہ حقوق نسواں کیس ہے، وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اندر۔ یہ دو تین میں نے مثالیں آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو خود بھی جو ہے وہ سرچ کریں، اس کو دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں معلومات ملے بھی اور آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ بھی ہوگا۔ بہرحال یہ ایک یوں سمجھے کہ لیگل سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جہاں پر میں نے نٹ شیل کے اندر کوئی 10 منٹ کے اندر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم تفصیل کے اندر LLB کے جتنے بھی پارٹس ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تفصیل سے، تو انشاءاللہ اس میں ہم آگے جائیں گے۔ تو فی الحال ان فیو لائنز اگر ہم کہیں تو یہ ایک نٹ شیل ہے ہمارے لیگل سسٹم کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قانون صرف عدالتوں یا وکلا تک محدود نہیں، یہ ہماری آپ کی ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور ہر شہری کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منصفانہ اور مضبوط قانون نظام ہی کسی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہوتا ہے۔ آئندہ نسلوں کو بہتر معاشرہ دینے کے لیے ہمیں قانون پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی اہمیت سمجھانا ہوگی۔ اور وکیل ہونے کی حیثیت سے جب ہم وکیل ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہم وکیلوں کی ذمہ داری کون سی ہے۔ جب ہم ریپریزنٹیٹیو بنتے ہیں کسی بھی معاشرے کے فرد کا تو خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔